السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست انفارمیٹیو ویڈیو جو آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی پیپرز میں۔ بی اے پارٹ 1، بی کام پارٹ 1 اور بی ایس سی پارٹ 1 کی اسلامیت لازمی ہے یہ۔ اور یہ میرے پاس بہت پرانی بک ہے یہ، ٹھیک ہے، میرے پاس بہت پرانی رکھی ہوئی تھی تو میں نے یہ نکالی ہے بی اے کی اسلامیت، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنی کراچی یونیورسٹی سے لے کے آئی تھی انسالوڈ پیپر لے کے آئی تھی، بی اے پارٹ 1 کے ہیں یہ بھی، اور اسلامیت لازمی کے نوٹس لے کے آئی تھی کیونکہ میرے پاس اسلامیت لازمی کی بک نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے پیپرز کی تیاری کر رہی ہوں، اور 21 اگست سے پیپر ہیں بی اے پارٹ 1 کے، اسلامیت کا پیپر ہے، کل اسلامیت کا پیپر ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کیا جائے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرض کریں اسلامیت کا پیپر یہ ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامیت کا اگر پیپر یہ آتا ہے سپوز، کیونکہ 2020 میں تو پیپر ہی نہیں ہوئے تھے، تو اب 2001 میں کمبائنڈ میرے خیال سے پیپر ہو رہے ہیں۔ اب جو نئے بچوں نے ایڈمیشن لیا ہے ان کے بھی، اور جن کے پرانے رکھے ہیں وہ بھی۔ اور میں نے ابھی 2 ہفتے پہلے ہی ایڈمیشن لیا ہے بی اے پارٹ 1 میں پرائیویٹ، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمارا پیپر یہ آتا ہے تو اس میں دیکھیں تمام سوالات کے نشان مساوی ہیں، اور مندرجہ ذیل میں سے کل 5 سوالات کے جوابات کرنے ہیں، جو ہمیں 8 کوسچن دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے ہمیں 5 سوالوں کے جواب کرنے ہیں، اور سوال نمبر 1 لازمی ہے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ سوال نمبر 1 ہے کسی 2 قرآنی آیات کا ترجمہ تحریر کرنا ہے تشریح کے ساتھ، اور سوال نمبر 2 ہے حدیث کے بارے میں ہے، تو اس میں سے بھی کسی 2 حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سب چیزوں کو 3 دیا ہوا ہوتا ہے، الف بے جیم 3 ہمیں آیت دی ہوئی ہیں، اس میں سے کسی 2 کا کرنا ہے۔ حدیث میں سے بھی 3 حدیثیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اس میں سے ہمیں کسی 2 کے ترجمہ اور تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 3، 4، 5، 6، 7 تک جو ہے وہ کوسچن آنسر کے سوالات ہوتے ہیں، اور کوسچن نمبر 8 لازمی جو ہے نا کسی 2 پر نوٹ تحریر کرنا ہوتا ہے، یہ نوٹ کا ہی کوسچن ہوتا ہے، جو لاسٹ کوسچن ہوتا ہے ہمارا وہ نوٹ کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو 3 سے 4 نوٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں سے ہمیں کسی 2 پر نوٹ تحریر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں شروع کرتی ہوں حدیث، کوسچن نمبر 2 سے اسٹارٹ کرتی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ حدیثوں کا کوسچن ہے یہ، اور میں نے تمام ہی جتنی بھی حدیثیں تھیں، اس میں جو حدیثیں دی ہوئی تھیں میں نے بک سے، گائیڈ بک سے، نوٹ سے، سب جگہ سے ڈھونڈ کر حدیث کے آگے اس کا نمبر لکھا ہے کہ کون سی حدیث نمبر تھی، تو یہ حدیث نمبر 9 ہے، یہ حدیث نمبر 12 ہے، اور یہ حدیث نمبر 14 ہے۔ اس طریقے سے دیکھ لیں آپ، میں نے سارے ہی تقریباً سب کے اوپر، آیتوں کے اوپر بھی اور حدیثوں کے اوپر بھی یہ میں نے مینشن کر دیا ہے کہ یہ کون سی تھی۔ اب چلتے ہیں میرے رجسٹر پہ، رجسٹر کے اوپر آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے گا، وہاں میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اور وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں رجسٹر پہ آ گئے ہم۔ موسٹ امپورٹنٹ احادیث بی اے پارٹ 1 کی میں نے ہیڈنگ ڈالی ہے، احادیث کی ہیڈنگ ڈالی ہے۔ اس کے بعد 2019 میں جو حدیثیں آئی تھیں وہ میں نے لکھ دی ہیں یہاں پر، 2018، 17، 16، 15، 14 میں جو احادیث آئی تھیں وہ میں نے یہاں پر اس کے نمبر لکھ دیے ہیں، اور جو موسٹ ریپیٹڈ احادیث ہیں اس میں ہے حدیث نمبر 12 جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، حدیث نمبر 14 بھی 3 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، حدیث نمبر 15 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، حدیث نمبر 9 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، باقی 1 مرتبہ ہوئی ہیں، تو وہ میں نے سب یہاں پر بھی لکھ دیا ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہے 11 حدیثیں ہیں، تو میں ان سب کے ترجمے بھی لکھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، بلکہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ حدیث نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 2 ہے، ام کلثوم بنت عقبہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان مصالحت کرواتا ہے، پھر نیکی کی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ متفق علیہ، جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں گے تو اس کے نیچے بھی آپ کو متفق علیہ لکھیں گے تو اس کے بھی آپ کو نمبر ملتا ہے۔
حدیث نمبر 9 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اور شروع کر ان سے جو رشتہ دار ہوں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے پس انداز کرنے کے بعد ہو، اور جو پاک دامن بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے پاک دامن بنا دیتا ہے، اور جو غنی بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے غنی کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 11 ہے، خبردار جسم میں ایک لوتڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب اس میں ظاہری ہوتی ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جان لو وہ دل ہے۔ حدیث نمبر 12 ہے، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ حدیث نمبر 12 ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یہ کلمات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیے ہیں کہ شک والی چیز کو چھوڑ دو اور غیر مشتبہ چیز کو لے لو۔ حدیث نمبر 15 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 18 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں جو لوگوں کو اکثر جنت میں لے کر جائے گی دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوف خدا اور حسن اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا گیا جو لوگوں کو اکثر دوزخ میں لے کے جائے گی، تو فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ حدیث نمبر 4 ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی میں کشادگی ظاہر کی۔ حدیث نمبر 17 ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو طبعاً فحش پسند تھے، اور نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فحش گو تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین اشخاص وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں۔ حدیث نمبر 7 ہے، حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ انہیں کم تر لوگوں پر فضیلت ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ ضعیف اور کمزور لکھا ہوا ہے، بریکٹ میں کمزور لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ تمہارے ضعیف، یا آپ صرف کمزور بھی لکھ سکتے ہیں، کمزور لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 8 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے مسکین کو صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ تو اس میں سب سے زیادہ بہترین، افضل اور اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ اب آ جاتے ہیں نوٹس پر۔ لاسٹ کوشچن ہوتا ہے نوٹ کا، کوئی دو نوٹ تحریر کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے مارکس جو ہے 20 ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر تمام سن لکھ کر 19 سے لے کے 14 تک کی میرے پاس جو میں انسالوڈ پیپر لے کے آئی ہوں، اس میں 19 سے لے کے 14 تک کے پیپر تھے، تو میں نے اس کے سب کے نوٹس کے یہاں پہ لکھ لیے ہیں کہ کون کون سے نوٹ لکھنے ہیں، یہ دیکھیں سب، ٹھیک ہے صحیح۔ اب اس میں جو بار بار ریپیٹ ہوگا تو ہم اس کی تیاری کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن آیات کے بارے میں بھی بتا دوں میں آپ کو کہ قرآن آیات بھی جو ہے میں نے اس طریقے سے لکھا، اور جو بکس میں اور نوٹس میں اور گائیڈ بک میں جو نمبر دیے گئے تھے وہ میں نے یہاں لکھے ہیں، جیسے اس میں تھا 9، 10، 17، ٹھیک ہے، اس طریقے سے گائیڈ بک میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن میں ان قرآن آیات کو جو ہے وہ قرآن پاک سے ہی نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب قرآن پاک سے نکالا تو یہاں یہ ہمیں ہمارے سلیبس میں 2 تھیں،
سورہ فرقان اور سورہ حجرات۔